اچھا مجھے بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر بنے، تو مرزا یہاں پر کہتا ہے کہ انصار کی اکثریت جو تھی، ایک طرف تو انصار کو لونڈے لپاڑے کہہ رہا ہے، ایک طرف تو ان کا کیڑا نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ عمران ارشد سمجھدار بندہ ہے، وہ یہی سمجھ لے کہ یار ایک طرف یہ بندہ جو انصار تو بولنا چاہیے نا۔ میں بات آپ کو بتاؤں، خادم رضوی صاحب کا ایک جملہ ہے دور والا، ہاں دور والا، دور کتیا، ہاں یہ مالکانو پہ گئے، ہاں یہ اس نے مرزا نے یہ جملے بولے ان کی طرف سے نقل کر کے 3-4 دفعہ کتیا، اس لفظ پر عمران ارشد نے ہر دفعہ بیپ لگائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں نہیں لگا سکتا تھا، یہاں نہیں لگا سکتا، اچھا یا تو نقل نہ کر یہ تھا تو یہاں نہیں لگا سکتا تھا۔ ہاں یہی سمجھ لے، کتنے خطرناک الفاظ، یہ سمجھ لیں کہ عمران ارشد خود ہی عقل کر لیتا کہ یار ویسے تو تم چھوٹے چھوٹے پوائنٹ تلاش کرتے ہو، آپ اینکرنگ کرتے ہو، روڈ شو کرتے ہو، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ تلاش کرتے ہو، ہم تو آپ کو اچھا سمجھتے تھے کہ آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے، لیکن آپ بھی عمران ارشد بھی ان کو صحیح سمجھتا ہے ان جملوں کو، کہ انصار کو لونے لپاڑے کہنا، جی بالکل، کہ انصار صحابہ ہیں، پھر یہ کہنا کہ حضور نے ان کے دماغ کا کیڑا نکال دیا، یہ لفظ بولنا، اب آپ یہ دیکھیں کلمات کفر بک دیے، یہ لفظ بولنا، ایک طرف وہ بول رہا ہے اور دوسرا آگے کہہ رہا ہے کہ انصار کی اکثریت علی کے ساتھ تھی، مان لیا اس جملے تک رہیں، تو کیا علی والوں کو گالیاں نکالنا پھر مرزا کا کام ہے؟ ظاہر ہے پھر اس کی بات سے یہ نہیں معلوم ہوتا، بات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے نا، تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا عمران ارشد کہ رکے جناب، آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میری پوڈ کاسٹ کے اندر آپ بک بک کر کے ہٹے ہیں، تو آپ نے انصار کے لیے یہ جملے بولے ہیں، انصار تو علی والے تھے، پھر تو علی کو ماننے والوں کے ساتھ آپ ایسا رویہ رکھتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگلا جو سوال تھا کہ انصار کی اکثریت حضرت علی کے ساتھ تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی بیعت اسی لیے انصار نے 6 ماہ بعد کی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 6 ماہ بعد والی روایت ہے، اس کے بارے میں یہ خود اختلاف ہے روایات میں، ٹھیک ہے، بعض روایات میں ہے کہ فوراً ہی اسی موقع پر ہی یعنی بیعت کر لی تھی انہی دنوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ جو بخاری میں 6 ماہ بعد والی روایت ہے، کئی محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ یہ روایت ادراج ہے راوی کا یا منقطع ہے، اس قسم کی برالجرا کی ہے، تو ہمارے ہاں بھی راجح یہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دونوں روایات میں تطبیق دیں گے، تطبیق یہ ہوگی کہ بیعت تو انہی دنوں میں کر لی تھی، لیکن اظہار یا اعلان 6 مہینے بعد کیا تھا تاکہ کسی روایت کو چھوڑنا نہ پڑے، اور اگر ترجیح دینی ہے تو ہمارے ہاں ترجیح اسی روایت کو ہے کہ انہی دنوں میں کر لی تھی بیعت۔ چلو خیر، یہ تو اختلافی مسئلہ ہو گیا، روایات کے اندر یعنی اختلاف ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ انصار کی اکثریت حضرت علی کے ساتھ تھی اس موقع پر، جب 6 ماہ بعد حضرت علی نے بیعت کی، انصار نے اس وقت بیعت کی تھی۔ اکثریت بھی جب اکثریت کا لفظ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اکثریت نے 6 ماہ بعد بیعت کی، جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6830 اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب اختلاف رائے ہوا ثقیفہ بنی ساعدہ پر، اور پھر تبادلہ خیال ہوا، آپس میں بات ہوئی، گفتگو ہوئی، آخر میں پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد پھر مہاجرین نے بیعت کی جو وہاں موجود تھے، پھر انصار نے بیعت کر لی، یہ تو بخاری میں آ گیا، ہم نے دکھا دیا۔ اسی موقع پر انصار نے بیعت کر لی۔ انصار میں سے اگر کسی کا استثناء ہوا ہے اس موقع پر صرف سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ہوا ہے۔ اب مرزا بتائیے، تو ہم نے دکھا دی بخاری، اب مرزا فلم نہیں پیش کرے گا، کسی کتاب سے دکھائے گا، بخاری مرزا نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ تو ہم نے یہ بات تو بخاری سے دکھا دی۔ انصار نے اس موقع پر بیعت کر لی تھی ثقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر۔ مرزا اب یہ ثابت کرے کہ انصار کی اکثریت نے بیعت نہیں کی تھی اس موقع پر، اور جب 6 ماہ بعد سیدنا علی نے بیعت کی، انصار کی اکثریت نے اس وقت بیعت کی۔ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ مرزا کی ذمہ داری ہے، عمران ارشد کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ حوالہ جتنی باتیں کی ہیں، صرف یہ بات نہیں، مرزا سے یا تو حوالہ پوچھے، تحقیق کرے، اس کا حوالہ ڈھونڈے، نہیں ملتا تو مرزا کا ایک اور اصول ہے، مرزا کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کی بات نقل کرتا ہے بغیر تحقیق کے، یہ اس کو رب بنانے والی بات ہے، اس کو رب بنانے والی بات ہے۔ بھی ایک آدمی دوسرے کی بات آگے ویسے ہی نقل کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے،
تو آپ یہ اس کو رب بنانا ہے مرزے کے اصول کے مطابق. عمران ارشد یہ مرزے کو رب بنائے ہوئے ہے اس نے مرزے کے اصول کے مطابق. تو مرزا کے اسٹوڈنٹ نے بھی تو بغیر عمران ارشد جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہاں وہ بھی بغیر تحقیق کے شیئر کرتے ہیں. بنایا ہوا ہے خود مرزے کے اصول کے مطابق. مرزے کا اپنا فتویٰ ہے ہاں کہ رب بنانے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسی کے اندر اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ صحابی کو گالی دے تو پہلا مجرم، یعنی احادیث کو چھپایا جاتا ہے پردہ ڈالنے کے لیے اور اس لیے کہ صحابی کو گالی دے سکتا ہے. یہ مسئلہ سب و شتم کا چلا. صحابہ کرام کی آپس میں بعض دفعہ تلخی ہو جایا کرتی تھی، یہ روایات میں ہے. اس بارے میں اہل سنت کا موقع بھی ہے کہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہم درمیان میں نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے. کسی صحابی پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن مرزے نے فتویٰ لگانا شروع کیا ہوا، لیکن مرزا اپنے اصول میں خود ہی پھنس جائے گا اور پھنسا ہوا ہے بڑے برے طریقے سے. مرزے نے اصول کیا بنایا؟ اسی پوڈ کاسٹ میں مرزے نے کہا کہ اگر صحابی کو گالی دیتے ہیں تو یہ پہلا مجرم ہے. یعنی باقی جو لوگ ہیں اگر وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ بعد میں مجرم ہے، صحابی پہلے مجرم ہے، وہ یعنی بڑا مجرم ہے وہ. یہ اس نے اصول بنا دیا. لیکن مرزا اس اصول پر قائم نہیں رہے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہم تو کہتے ہیں یہ اصول نہ بناؤ، صحابہ کا اکرام ہے. مشکات جو مرزے کے سامنے رکھی ہے 6012 نمبر حدیث، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، فإنہم خیارکم، یہ تم میں سب سے بہتر ہے. تو نے نہیں کرنا اکرام، نہ کر. لگا فتوے اصول بنا لے، لیکن اس اصول پر قائم رہنا، بس ہم یہ کہتے ہیں. اب اس نے اصول بنا لیا صحابی کو گالی دے تو وہ صحابی پہلے نمبر پر مجرم ہے. اس کے لیے ہم حدیث پیش کرتے ہیں بخاری 4038 نمبر حدیث، 4038. جی الفاظ ہیں فاستب علی و عباس. حضرت علی نے حضرت عباس پر سب کیا، حضرت عباس نے حضرت علی پر سب کیا. اور سب کا ترجمہ مرزا کرتا ہے گالی، ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں سخت الفاظ بولے، اس قسم کا نرم ترجمہ کرتے ہیں کہ صحابہ کا اکرام ہے نا، اس نے تو اکرام کرنا نہیں. تو سب کا ترجمہ گالی اس نے کرنا ہوتا ہے. مرزے کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا حضرت علی نے حضرت عباس کو گالی دی، حضرت عباس نے حضرت علی کو گالی دی. صحابی کو گالی دے تو پہلے نمبر پر مجرم. مرزا یہ اصول نعوذ باللہ یہاں پر فٹ کرے گا. اس نے اصل صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نکالنے کے لیے سارے اصول بنائے ہیں، لیکن انہی اصولوں میں یہ خود پھنس چکے ہیں برے طریقے سے. ایک اور میں روایت پیش کر دیتا ہوں. مرزے نے پیپر 5B میں نمبر 18 پر حدیث نمبر 18 کے تحت ایک روایت لکھی. اصل مقصد کوئی اور تھا، اگر یہ بات مرزے کے ذہن میں آ جاتی تو کبھی بھی نہ لکھتا روایت. مقصد تھا اس کا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمار کا قاتل ثابت کرنا. روایت یہ لکھ بیٹھا. روایت یہ تھی کہ حضرت ابو الغادیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمار کو وہ فلاں پر سب کر رہے تھے. لفظ سب کا، فلاں کون ہے اس کے لیے بھی ہم حوالہ دے دیتے ہیں. اس نے اس کا نام بریکٹ میں واضح نہیں کیا. اگر یہاں بات حضرت معاویہ کی ہوتی، اس نے لازماً ظاہر کرنا تھا بریکٹ میں بڑا کر کے واضح کر کے. اسی روایت کو لے کر آگے اس نے حوالہ دیا ہے السلسلۃ الصحیحہ علامہ البانی کی. السلسلۃ الصحیحہ میں جا کر دیکھ لیں، حدیث نمبر بھی اس نے لکھا ہے. وہ حدیث نمبر جا کر دیکھ لیں، پوری بحث کی ہے. عربی والا دیکھنا ہے، اردو والا نہیں دیکھنا. میں مرزے کے شاگردوں سے عرض کر رہا ہوں، اردو والے میں پوری بحث نہیں ہے، وہ خالی حدیثیں اور ان کا ترجمہ ہے بس. تو علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ جو عربی والا ہے پوری بحث کی ہے، طرق نقل کی ہیں مختلف طرق اس روایت پر. اس میں واضح نام لکھا ہوا ہے حضرت عمار حضرت عثمان پر سب کر رہے تھے. صرف سب کا لفظ نہیں، شاتم کا لفظ بھی ہے. سب بھی اور شاتمی، شاتم کا لفظ سب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. اس کے باوجود جب صحابہ کے متعلق یہ لفظ آتے ہیں ہم گالی ترجمہ نہیں کرتے، صحابہ کا اکرام ہے، اس نے نہیں کرنا. اب اس کے مطابق اس کا ترجمہ بنتا ہے گالی دے رہے تھے حضرت عمار. کس کو؟ حضرت عثمان کو. صحابی کو گالی دے، مرزے کا اصول ہے کہ وہ صحابی پہلے نمبر پر مجرم ہے. یہ حضرت عمار بن یاسر کا اکرام ہو رہا ہے. اچھا مجھے حضرت یہ ایک اور بات، جی حدیث صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر ہے 4577. اب مرزے کے شاگردوں سے صرف میں یہ گزارش کرتا ہوں، یہ حدیث دیکھیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے، ان دونوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا لفظ بولے ہیں، وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا لفظ بولے ہیں، لکھے ہوئے ہیں. پھر سیدنا عباس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا لفظ بولے ہیں، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. ہم تو اس قسم کی جتنی روایات ہیں ہم کہتے ہیں رحماء بینہم قرآن کی اصل ہے.
اصل یہ اصول ہے. بالکل ایسا. آپس میں رحم دل تھے. وقتی طور پر کبھی تلخی ہو جاتی تھی اور آپس میں غصہ وقتی طور پر آ جاتا ہے, لیکن یہ عارضی چیزیں تھیں, اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم کسی بھی صحابی پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. یہ اہل سنت کا بہترین اصول ہے. مرزے کا اصول یہ ہے کہ صحابی کو گالی دے تو پہلے نمبر پر مجرم. آپ بتائیں کس پر فتویٰ لگے گا یہاں؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل درست بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فتح مکہ کے اوپر جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں, جن میں سر فہرست, یہ بڑی مزیدار بات ہے, حضرت عباس بھی ہیں. حضرت عباس بھی ہیں. اگر آپ کو محبت ہے اہل بیت سے تو آپ پھر بتائیے گا, اور مرزا کا یہ قول ذرا ذکر کیجیے گا آپ, کہ مرزا نے کہا ہے کہ فتح مکہ کے اوپر کئی صحابہ موت کے ڈر سے مسلمان ہوئے. یہ قرآن میں ہے. قرآن میں کہاں پر ہے یہ بتا دیجئے, اور بتا دیجیے گا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں, اب کئی صحابہ اس نے نام تو نہیں لیا, ٹھیک ہے, اس نے کئی صحابہ کا لفظ بولا ہے, تو آپ بتائیے گا. حضرت ابو سفیان کا نام بھی لیا یہاں. اچھا, حضرت ابو سفیان کا نام لیا یہاں, نام لیا, حضرت ابو سفیان کا نام لے لیا. اب حضرت ابو سفیان موت کے ڈر سے لائے ہیں, موت کے ڈر سے ایمان لائے ہیں, تو پھر یہ بتائیے گا کیا یہ صحابہ کرام کے اوپر یا حضرت عباس کے اوپر یا دیگر صحابہ کے اوپر جو فتح مکہ کے اوپر ایمان لائے ہیں, تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جو بات ہے, کیا ان کے ایمان کے اوپر یہ شک کے مترادف نہیں؟ یہ صحابہ پر بھی جھوٹ ہے, حضور علیہ السلام پر بھی جھوٹ ہے, قرآن پر بھی جھوٹ ہے, اللہ پر بھی جھوٹ ہے. اللہ اکبر. مرزا نے یہاں یہ کہا, عمران ارشد اس کی تحقیق کرے. بالکل لازم ہے. اگر بغیر تحقیق کے یہ بات مرزے کی بات رکھے گا, ہاں جی, تو مرزے کے فتوے کے مطابق اس نے مرزے کو رب بنایا ہوا ہے. عمران ارشد صاحب, یہ کوئی گندا اچار تلاش کرنے والی بات نہیں ہے. آپ ہر بات تحقیق کے ساتھ کرتے ہو, ثبوت کے ساتھ کرتے ہو. خدا را آپ سے مودبانہ میں ملتمس ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک پوڈ کاسٹ اس کے ساتھ کی ہے نا, ایک پوڈ کاسٹ ہمارے ساتھ بھی کر لیں. ہم آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں, آ جائیں, آپ کو بتائیں ہم کہ رحماء بینہم کون ہے. تو اس لیے آپ ذرا تحقیق کر لینا اس بات کے اوپر. جی مولانا. اس نے سوال کیا عمران ارشد نے کہ آپ نے یہ کہا ہے مرزے کو, آپ نے یہ کہا ہے کہ فتح مکہ پر کئی صحابہ موت کے ڈر سے اسلام لائے. مرزے نے کہا بالکل کہا ہے, اور مرزے نے کہا یعنی ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا, وہ پھر انسان معذرت کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا نے اس کو غلطی نہیں مانا بالکل, اور پہلے کئی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہہ چکے ہیں کہ ان کی گردن پر تلوار رکھی گئی, پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا, مرزا نے کہا بالکل بات صحیح ہے, میں نے کی ہے, اور بات صحیح ہے, فتح مکہ پر کئی صحابہ موت کے ڈر سے اسلام لے آئے. کہتا ہے یہ بات قرآن میں لکھی ہے, کئی صحابہ جو ہے موت کے ڈر سے مسلمان ہوئے. جی جی قرآن میں آئے. اللہ. اچھا جی, یہ قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ سورہ توبہ میں جو اعلان ہے, فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, 4 مہینے تمہیں ٹائم ہے, 4 مہینے چل پھر لو. 4 مہینے مہلت دی گئی تھی. تو مرزا کہتے ہیں کہ فتح مکہ پر یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ فتح مکہ پر 4 مہینے مہلت دی گئی. کیسے مہلت دی گئی؟ اعلان یہ ہوا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا اسلام قبول کرو یا علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ, یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں, ادروائز قتل کیے جائیں گے. قرآن میں اللہ نے یہ کہا مرزے کے بقول, پھر حضور نے یہ اعلان کیا مرزے کے بقول. پھر اس اعلان کی وجہ سے موت کا چونکہ ڈر ہو گیا, علاقہ چھوڑنا مشکل تھا, ادھر موت کا ڈر تھا, تو اسلام ہی قبول کر لیا. اب یہ صحابہ پر بھی جھوٹ, قرآن پر بھی جھوٹ, رسول اللہ پر بھی حضور پر بھی جھوٹ, اللہ اللہ پر پر بھی بھی جھوٹ. سورہ توبہ فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہو رہی ہے. 1 سال بعد جو صورت نازل ہو رہی ہے وہ اعلان فتح مکہ پر ہو گیا تھا. فتح مکہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے اعلانات کیے, ساری کتابیں کھنگال کر دیکھ لیں, عام معافی کا اعلان تو ملتا ہے سوائے چند لوگوں کے, ان کا تو نام آپ نے لے لیا نا, باقی عام معافی کا اعلان تو ملتا ہے. اب جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن. عام معافی کا اعلان تو ملتا ہے, لا تثریب علیکم اليوم. یہ اعلان حضور علیہ السلام نے کیا ہو کہ تمہیں 4 مہینے کا ٹائم ہے, اسلام قبول کرو ٹھیک, ورنہ علاقہ چھوڑو ورنہ قتل کیے جاؤ گے, یہ اعلان حضور نے کیا ہو فتح مکہ پر, دنیا جہان کی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے. تو یہ حضور علیہ السلام پر جھوٹ ہے. بالکل. اور صحابہ پر بھی جھوٹ ہو گیا جب اعلان ہوا ہی نہیں. ہاں جی. تو پھر یہ کہنا کہ موت کے ڈر سے اسلام لائے, یہ بھی جھوٹ ہے. جی, صحابہ پر بھی, قرآن پر بھی, اور اللہ پر بھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی. بالکل ٹھیک. اب یہ سورہ توبہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہو رہا ہے, سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے, اور یہ مرزا خود اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہے
سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. مرزا کو زیادہ اعتماد ہے مودودی صاحب پر. ان کی تفسیر دیکھ لیں, تفہیم القرآن, سورہ توبہ کے شروع میں انہوں نے کیا لکھا ہے. سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے, فتح مکہ 8 ہجری میں ہو رہا ہے. تو فتح مکہ پر اعلان کیسے ہو سکتا ہے, وہ اعلان جو نازل ہی 1 سال بعد ہو رہا ہے. 1 سال بعد ہو رہا کتنا بڑا جھوٹ ہے, لیکن اب تک مرزا اس جھوٹ پر اڑا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, توبہ نہیں کی اس نے. جی. تو عمران ارشد اب تحقیق کر لے, تحقیق کر لے کم از کم, چلو اس بات پر تو کلپ بنا لے. اچھا چلو ایک اور بات ہے, آپ نے کہا کہ مرزا جھوٹ پر ڈٹا ہوا ہے. مرزا نے عمران ارشد نے نا یہ سوال کیا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کے لیے لفظ بکواس بولا ہے. جی تو ان کا ہاں, تو مرزا اس پر بھی ڈٹا ہوا ہے. مرزا کہتا ہے میں نے صحیح بات کی ہے. بات اصل یہ چلی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق. جی اس پر ہم پوڈ کاسٹ کر بھی چکے ہیں. بالکل. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو الفقہ الاکبر ہے اس کے مختلف نسخے ہیں. بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کفر پر فوت ہوئے, لیکن اگرچہ ان کا ترجمہ بعض نے پھر یہ بھی کیا کفر کے دور میں فوت ہوئے. لیکن بعض نسخوں میں یہ لفظ ہے ہی نہیں, ماتا علی الکفر کے لفظ نہیں, ماتا علی الکفر کے لفظ ہیں. نسخوں کا جب اختلاف ہو گیا تو ہم کنفرم یعنی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہی موقف ہے. اس کے باوجود مرزا نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے لیے بھونک کا لفظ استعمال کیا. اچھا, جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں میں نے بھونک کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا, میں نے بکواس کا لفظ استعمال کیا تھا. تو بکواس اور بھونک میں کیا؟ اچھا, پھر کہتے ہیں یہ بکواس تو چھوٹا لفظ ہے, اصل میں تو یہ توہین ہے, یعنی بکواس سے بڑھ کر یہ توہین ہے. اب مرزا جی اپنا وضو پکا رکھنا, وضو اب آپ نے توڑنا نہیں اپنا. یہ مسئلہ یہ اپنے اصول اور پکا نہیں رہتا. 2 نمبر آدمی, انتہا درجے کا 2 نمبر. ہمارا سوال یہ ہے جن کی عبارتوں میں اختلاف ہے, مشکوک معاملہ ہے, وہاں تو فتویٰ لگا دیا, بھونک کا لفظ, بکواس کا لفظ, توہین کا لفظ استعمال کر لیا. علامہ البانی کی عبارت میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, 2 ٹوک واضح لفظوں میں, وہاں نسخوں کا کوئی اختلاف نہیں. علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے حضور علیہ السلام کے والدین کفر پر فوت ہوئے تھے. ان کے لیے کیوں؟ اب مرزا البانی کا نام لے کر کبھی اس نے کہا, ہم نے کئی سارے کلپس میں متوجہ بھی کیا, آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی متوجہ کیا تھا, میں نے اپنے بھی کلپ بنائے ہیں. مرزا نے آج تک کبھی نام لے کر, البانی کا نام لے کر کہا کہ البانی بھونک کر گیا ہے, البانی نے بکواس کی ہے, اس قسم کے جملے ہم نہیں کہتے نعوذ باللہ, کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے, قطعی اور مسئلہ نہیں ہے, ہم کسی پر اس طرح کا فتویٰ نہیں لگاتے. مرزا نے کبھی کہا علامہ البانی کے متعلق کہ وہ بھونک کر گیا یا بکواس کیا یا توہین کی ہے. اگر مرزا 2 نمبر نہیں ہے, اب مرزا فتویٰ لگا کر دکھا دے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی والدہ کی قبر پر گئے تھے, اس حدیث پر باب کیا قائم کیا, عنوان کیا لکھا ہے, اس حدیث پر چیپٹر انہوں نے کیا لکھا ہے, مشرک کی قبر کی زیارت. یہ عنوان کیا بتا رہا ہے, نیچے حدیث تو وہی ہے حضور علیہ السلام کی والدہ کے متعلق, اور کوئی حدیث ہے ہی نہیں. یہ مشرک امام نسائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام نسائی یہ باب باندھ کر واضح طور پر بتا رہے ہیں, اور مرزا خود یہ استدلال کر چکا ہے. کہتے ہیں محدثین جو باب باندھتے ہیں نا, یہ ان اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اب امام نسائی نے عقیدہ بتا دیا, اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا, یہی الفاظ امام نسائی کے لیے استعمال کرے گا یہ, یعنی بھونک کا لفظ, بکواس کا لفظ, توہین کا لفظ اب کر کے دکھا دے. اچھا, اگلی بات مزے کی, یہ ساری بات اس نے کی, اس کے فوراً بعد عمران ارشد نے ایک بات کی ہے. کہتے ہیں میں آپ کی اکیڈمی میں آیا تو اکیڈمی سے باہر ایک آدمی جاننے والا تھا, اس نے مجھ سے پوچھا کہاں کدھر آئے ہوئے ہو. میں نے کہا کہ انجینئر کے پاس. کہتے ہیں 2 نمبر آدمی کے پاس آئے ہوئے, تو 2 نمبر ہے. عمران ارشد نقل کر رہا ہے بات مرزا کے کسی ہمسائے کی. مرزا کہتے ہیں لوگ کہتے رہتے ہیں ہمارے اندر کوئی 2 نمبری نہیں ہے, لوگ کہتے رہتے ہیں 2 نمبری ابھی کر چکے ہے تو. یعنی چند سیکنڈ پہلے جو بندہ 2 نمبری کر رہا ہے وہ کہتا ہے میرے اندر کوئی 2 نمبری نہیں ہے, تو اس کی بات ٹھیک نکلی نا. یہ کتنی بڑی 2 نمبری ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کی اس عبارت میں نسخوں کا اختلاف بھی ہے, کوئی یقینی بات بھی نہیں, اس کے باوجود یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے. اور جہاں نسخوں کا اختلاف بھی کوئی نہیں ہے, یقینی بات ہے, کنفرم بات ہے, ان کا نام لے کر یہ الفاظ مرزا نے کبھی نہیں بولے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی 2 نمبری ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ. اچھا مولانا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے, وہ یہ ہے کہ بنو امیہ, بنو عباس, سلطنت عثمانیہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. جی, اس نے کہا ہے خلفائے راشدین کے بعد, خلافت راشدہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بعد, اصل تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض ہے.
کہتے ہیں خلفاء راشدین کے بعد اسلامی حکومت کوئی آئی نہیں ہے سوائے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے. باقی جتنی حکومتیں ہیں یہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں, اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. خلافت کے بعد ایک عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں خلافت ہے, بس 2-2.25 سال. اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی اسلامی حکومت نہیں؟ مسلمانوں کی حکومت آئی ہے لیکن اسلامک حکومت کبھی نہیں آئی ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں, پاکستان کے متعلق بھی اس نے کہا یہ مسلمانوں کی حکومت ہے, اسلامی حکومت نہیں. اور بھائی اسلامی حکومت کہاں ہے؟ یورپ, وہ اسلامی حکومت ہے. مسلمان نہیں ہے لیکن حکومت ان کی اسلامی ہے, اور یہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. افغانستان کے متعلق بھی اس نے کہا کہ ان کی حکومت اسلامی نہیں ہے, یہ تو پختونوں کی حکومت ہے, اسلامی حکومت نہیں. ساری اس کو اسلامی حکومتیں نظر نہیں آ رہی. خمینی کی بات ہے, اسلامی اس کی حکومت اسلامی تھی. اسلامی بس میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, اسے خود سمجھ لیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں, کہ ان کا ایجنڈا یہ پورا کر رہا ہے. پھر اس نے ایک اور بات کہی, اس نے کہا جی ہمارے اسٹوڈنٹ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ امام بارگاہ میں بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے, اور اس کا جھوٹا ہونا ہم اس کے آن لائن مرکز سے ثابت کرتے ہیں. اپنے اسٹوڈنٹس کے متعلق جو گارنٹی دے رہا ہے نا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اس کا آن لائن مرکز کیا ہے؟ شاہد اینڈ بلال چینل. شاہد اینڈ بلال یعنی ایک شاہد اور ایک بلال, یہ دو اس کے خاص شاگرد ہیں جو یہ چینل چلا رہے ہیں. ان میں سے شاہد نے اسی چینل پر شاہد نے خود کہا, کہتے ہیں میرے گھر کے قریب بریلویوں کی مسجد ہے اور دیوبندیوں کی مسجد تھوڑا سا دور ہے. کہتے ہیں میں بریلویوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, ان کے پیچھے میں دور جاتا ہوں. یہ کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. بھائی پہلے اپنے خاص شاگرد, تیرا خاص شاگرد خود اقرار کر رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, تو کہہ رہا ہے میرے اسٹوڈنٹ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ایک ویڈیو میں اس نے کہا تھا ڈاکٹر سبی علی کرام کے پروگرام میں, کہتے ہیں یہ تمہارے درخت کا پھل یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور میرے اسٹوڈنٹ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا تیرا جو خاص پھل ہے شاہد, وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, تو پہلے اپنے خاص پھل کو تو دیکھ لے. پھر مرزے کا اپنا بیان ہے, کہتے ہیں حتی الامکان میں کوشش کرتا ہوں کسی کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھوں. شیعہ اس کے نزدیک کلمہ گو مشرک ہیں, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اور اہل حدیثوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. یہاں تک اہل حدیثوں کے متعلق اس نے یہ بھی جملہ بولا کہ تمہارا کلمہ بھی چشتی رسول اللہ ہے, بچہ تو کوئی نہیں. تو یہ کہتے ہیں اس لیے شاید گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں, گھر میں کسی کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھوں. حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے. کیوں کوشش ہوتی ہے؟ اگر سب کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کوشش کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے اس کی ڈرامہ بازی ہے. ایک طرف یہ بیان, ایک طرف وہ بیان. یہ تصویر کے دو رخ ہیں. جن لوگوں کے سامنے ایک رخ ہوتا ہے وہ سمجھتے بہت اچھا ہے, یہ کہہ رہا ہے سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ہم نے تصویر کا دوسرا رخ دکھا دیا. جی اچھا مولانا, مجھے یہ بتائیں کہ اس نے یہاں پر یہ بات بھی کی ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ سنت بمعنی طریقہ ہے, اور سنت واجب کی تقسیم فقہا کی علمی شہوت ہے. بدتمیزی اس نے کرنی ہوتی ہے, اور اس فتوے میں خود بھی آ جاتا ہے, لیکن پھر بھی اتنا ڈھیٹ ہے, جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ پرلے درجے کا کوئی ڈھیٹ دیکھنا ہونا انتہا درجے کا, اس کو اور اس کے شاگردوں کو دیکھ لو. اب یہاں جو اس نے بات کی عمران ارشد کی پوڈ کاسٹ میں, اس نے رفع دین کے متعلق سوال کیا کہ سنت ہے یا فرض ہے یا کیا ہے. کہتے ہیں سنت ہے بمعنی طریقہ. اچھا, اس کی مثال دی اس نے, کہتے ہیں فجر کی نماز, فجر کے فرض, اس کی فرضوں کی 2 رکعتیں ہیں. اگر کوئی 3 رکعت پڑھتا ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں, کیونکہ اس نے طریقہ بدل لیا. سنت ہے کہ فجر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے. اگر آپ 3 فرض پڑھیں گے آپ کے 2 بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ نے سنت چھوڑ دی. اسی معنی میں رفع دین ہے. تو یہ مثال دے کر اس نے یہ بتا دیا کہ کوئی رفع دین نہیں کرتا تو نماز سرے سے ہوتی نہیں. پھر واضح طور پر اس نے پوچھا عمران ارشد نے کہ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہماری تو نہیں ہوتی. رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ہماری تو نہیں ہوتی بھائی. پھر اس نے پوچھا بھی سنت ہے واجب ہے, یہ کوئی واضح طور پر بتا. کہتے ہیں یہ تقسیم کرنا کہ یہ سنت ہے فلاں کام واجب ہے, یہ فقہا کی علمی شہوت ہے. یہ رفع الیدین کرنا سنت ہے, فرض ہے, واجب ہے, یہ فقہا کی علمی شہوت ہے. حالانکہ یہ علمی شہوت اس نے خود پوری کی ہوئی ہے اپنی ویڈیوز میں, تو یہ بھی پھر اس کی علمی شہوت ہوئی نا. ہاں جی. اس نے ایک ویڈیو میں اسے مسئلہ پوچھا گیا, کوئی رفع دین بھول جاتا ہے, نہیں کر سکتا, بھول جاتا ہے, تو سیدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی؟ سیدہ صاحب کر لے. رفع دین کے متعلق بلکہ ثنا کے متعلق کہتے ہیں کہ ثنا سنت ہے,
سیدہ صاحب کی ضرورت نہیں، سیدہ صاحب اس پر ہوتا ہے جو واجب ہو، واجب چھوڑنے پر. یہ تقسیم تو خود کر رہا ہے، ثنا کو سنت کہہ رہا ہے، واجب نہیں کہہ رہا. یہ سنت واجب کی تقسیم تو خود کر رہا ہے. ادھر کہتے ہیں فقہا تو تقسیم کرتے ہیں، کسی حدیث میں ہے کہ ثنا سنت ہے واجب نہیں، حدیث میں تو نہیں ہے. تو علمی شہوت یہ نہیں ہے جو خود کر رہے ہیں. دوسرے اگر کریں تو علمی شہوت ہے، خود کرے کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور مسئلہ ہے، سلام کے وقت ہم گردن پھیرتے ہیں، اہل سنت سارے سنی، شیعہ نہیں پھیرتے. اب ان کی حمایت تو کرنی تھی اس نے. کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ حضور علیہ السلام نے گردن پھیرے بغیر خالی السلام علیکم کہہ کر نماز پڑھی، کسی حدیث سے ثابت نہیں. پھر بھی مرزا کہتا ہے، چونکہ ان کی تائید کرنی تھی، ان کو بچانا تھا، کہتا ہے کہ گردن جو ہے نا السلام علیکم زبان سے کہنا یہ واجب ہے، گردن پھیرنا واجب نہیں، سنت ہے. اگر کوئی نہیں بھی پھیرتا نماز ہو جائے گی. اچھا وہاں نماز ہو جائے گی، یہ کسی حدیث میں ہے نماز ہو جائے گی. کوئی رفع دین نہیں کرتا نماز، کہتا ہماری نماز نہیں ہوگی. تجھے تو وہاں بھی کہنا چاہیے تھا نا، جو گردن نہیں پھیرتا ہماری نماز تو نہیں ہوگی، کیونکہ حضور علیہ السلام والی نہیں ہے. یا پھر کوئی حدیث دکھائے، اب مرزا دکھا دے کہ حضور علیہ السلام نے گردن پھیرے بغیر خالی لفظ سلام سے نماز مکمل کی ہو. یعنی کہ یہ اس کی علمی شہوت ہے، یہ علمی شہوت ہے. پھر ایک عمل سنت ایک واجب، یہ سنت واجب کی تقسیم تو خود کر رہا ہے. رفع دین کے متعلق بھی ایک ویڈیو میں اس سے سوال ہوا کہ اگر کوئی بھول جاتا ہے تو سیدہ صاحب سے نماز سیدہ صاحب کرنا پڑے گا. کہتے ہیں سیدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سنت ہے. بھئی ادھر کہہ رہا ہے کہ جیسے فجر کی 3 رکعتیں کوئی پڑھ لے تو نہیں ہوتی. اگر اتنا درجہ ہے تو پھر تو نماز ہونی نہیں چاہیے سرے سے، سیدہ صاحب سے بھی گزارا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے. پھر تو اسے فتویٰ دینا چاہیے تھا نماز دوبارہ پڑھے. اچھا مرزا ویسے تو ایک اصول پر یہ قائم نہیں رہتا. جی مرزا ویسے تو ہمسائے ممالک کے اندر نا زیادہ ایران کا حامی ہے. ایران کی کوئی بات ہو اور مرزا اس کی تائید نہ کرے تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان. افغانستان کے اوپر بھی مرزا نے ایک بہتان باندھا ہے اور وہ بڑا تگڑا بہتان ہے. اور میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں گزری، اگر آپ کے نزدیک گزری ہے تو بتائیے گا. اس نے کہا جی کہ افغانستان حکومت نے رفع الیدین کرنے پر 100 اہل حدیث قتل کر ڈالے. جی بالکل، اس عمران ارشد کی پوڈ کاسٹ میں اس نے کی ہے. اور یہ بھی کہا کہ بازو توڑ دیے، قتل کر ڈالے رفع دین پر. بازو توڑے ہیں، اہل حدیث قتل کیے ہیں صرف رفع دین کرنے پر. آج طالبان نے 100 اہل حدیث علماء قتل کر دی ہیں افغانستان میں صرف رفع الیدین کے مسئلے کے اوپر. اب یہ بات تو اس نے کی، ہمارے علم میں تو نہیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی ناظرین سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں، آپ بھی ڈھونڈیں، کوئی ثبوت ڈھونڈیں. عمران ارشد سے بھی گزارش ہے اس کا ثبوت ڈھونڈے. میں نا اگر ثبوت نہ ملے تو کم از کم تردید تو کرے عمران ارشد. تردید تو کرے نا بھئی یہ صحافت کا اصول ہے نا، صحافت ہے نا، یہ اس کا شعبہ ہے. جی جی جی. چھاپے ویسے مارتا رہتا ہے تو یہاں بھی چھاپے مارے، یعنی تحقیق کرے. تحقیق کر لے، وہی چھاپا سے پورا یہاں یہی تحقیق کر لے. ہاں تحقیق کر لے. اگر ثبوت نہیں ملتا یا تو مرزا سے ثبوت مانگے، کوئی مستند پکے ثبوت ہوں. مرزا کہتے لوگ کہتے ہیں، وہ کون لوگ کہتے ہیں؟ سامنے لائے. خالی لوگ کہتے ہیں تو لوگ تو رانا رفیق کی بات بھی کرتے ہیں، وہ بھی مان لی جائے. لوگوں کے کہنے سے کیا ہے؟ اگر لوگوں کے کہنے سے پھر لوگ وہ بات بھی کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ مرزا کی بھی ذمہ داری ہے اس کا کوئی پکا مستند ثبوت لائے سامنے کہ فلاں واقعہ ہوا اور 100 اہل حدیث قتل ہوئے، یہ اس کا 100 اہل حدیث کا ثبوت دے. اور کئی اہل حدیثوں کہتے ہیں بازو توڑے گئے اس مسئلے پر، اس کا بھی ثبوت دے. موجودہ حکومت کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی. اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تاکہ ہمارے علم میں بھی آ جائے اور ہم مرزا کو سچا مان لیں اس بارے میں. اور اگر نہیں اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ مذمت بھی کریں گے. بالکل مذمت، میں مذمتی ویڈیو بناؤں گا، کریں گے مذمت. بالکل یہ ہمارا طریقہ تو غلط ہے. جی کریں گے مذمت. اگر افغان حکومت نے یہ کام کیا ہے اور سامنے لائے مرزا، ثبوت پکا لائے سامنے. جی نہیں ثبوت، عمران ارشد کوشش کرے. عمران ارشد کو ثبوت نہیں ملتا کوئی پکا تو کم از کم عمران ارشد تردید تو کرے اس کی. ہاں تردید تو کرے نا. مولانا کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آخر میں آپ؟ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مرزا کے ہتھ کنڈوں سے آپ ہوشیار رہیں. کس طرح یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دین کے حوالے سے کتنا بگاڑ اس نے پیدا کیا ہوا ہے. تو اس کے چند ایک نمونے ہم وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں. تو اس سے کم از کم ناظرین کو اتنا تو شعور آنا چاہیے، اور آ بھی گیا، بہت آ رہا ہے شعور. وہ سمجھ گئے ہیں اس کی حقیقت کو. اللہ تعالیٰ مزید ہمارے سنی نوجوانوں میں شعور پیدا کرے. ہمیں بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یہ جو عمران ارشد نے پوڈ کاسٹ کی تھی چھوٹے مرزا محمد علی انجینئر کے ساتھ، تو اس حوالے سے جو اس کے پوڈ کاسٹ کے اندر جتنے ہمارے نظر میں اس کے بلنڈر تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں. اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور آپ بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی آپ آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیوز ہماری پہنچتی ہے تو آپ بر وقت اس کو ہمارے کنٹینٹ کو دیکھ سکیں. تو دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. سلامت رہیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈ کاسٹ.